السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، رات کے گھٹا ٹوپ اندھیرے نے ہر طرف اپنے سائے پھیلائے ہوئے تھے۔ ایسے میں ایک شخص قلعے کی دیوار سے رسا لٹکائے نیچے اتر رہا تھا۔ وہ جس قدر اپنی منزل کے قریب آ رہا تھا، اسی قدر طرح طرح کے اندیشے اس کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر رہے تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قلعے والے مجھے دیکھ لیں اور تیر مار کر راستے ہی میں میرا قصہ تمام کر دیں۔ کہیں نیچے اترتے ہی مسلمانوں کی تلواریں میرے خون سے رنگین نہ ہو جائیں۔ یہ تھے وہ خدشات جو اس کے دل و دماغ میں شدت سے گونج رہے تھے۔ پھر جوں ہی اس نے زمین پر قدم رکھا، مجاہدین نے اسے گرفتار کر لیا۔ اس کا یہ خیال بالکل غلط ثابت ہوا کہ مسلمان مجاہد رات کے اندھیرے میں قلعے سے بے خبر ہوں گے۔ اترنے والے نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے کہا کہ اسے لشکر کے سپہ سالار کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ وہ سپہ سالار کون تھے؟ وہ اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مجاہدین کی مٹھی بھر فوج کے ساتھ ملک شام کے دارالسلطنت دمشق کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ دن پر دن گزرتے جا رہے تھے، مگر قلعہ تھا کہ کسی طور فتح ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ مجاہدین کو 1-2 دن کے آرام کا وقفہ دے کر وہ یا تو قلعے کے دروازے توڑنے کی کوشش کریں گے یا اس کی مضبوط دیواروں میں سرنگ لگانے کی ترکیب آزمائیں گے۔ انہیں یہ بھی یقین تھا کہ اللہ کی غیبی مدد ضرور آئے گی۔ اب یہ غیبی مدد عام پہنچی تھی۔ دمشق کے قلعے سے نیچے اترنے والے نوجوان نے مسلمان ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ اس کی یہ خواہش فوراً پوری کر دی گئی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ وہ مجاہدین کو قلعے کے اندر پہنچا سکتا ہے۔ اس کے مطابق کل رات رومیوں پر حملے کا بہترین موقع ہے، کیونکہ ان کے مذہبی رہنما بطریق کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا اور پورا دمشق جشن منا رہا ہے۔ اس جشن میں فوج سمیت سب شراب پیئیں گے اور یہی ان پر فیصلہ کن وار کرنے کا موقع ہوگا۔ اگلی رات حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑا خطرہ مول لے رہے تھے۔ انہوں نے نہ تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے ماتحت سالاروں کو اپنے اس منصوبے سے آگاہ کیا تھا، اور نہ ہی وہ کوئی زیادہ فوج اپنے ہمراہ لے جا رہے تھے۔ وہ یہ کام انتہائی رازداری سے کرنا چاہتے تھے۔ صرف 100 مجاہد جنگجوؤں کو قلعے پر شب خون مارنے کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، پھر مسلمان ہونے والا عیسائی نوجوان یونس بن مرقس، پھر قعقاع، اور آخر میں 100 مجاہد کمندوں کے ذریعے سے مشرقی دروازے کی طرف سے قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ انتہائی خطرے کا مرحلہ قریب آ چکا تھا۔ جو ہی وہ دیوار سے اترے، انہیں رومی فوجیوں کی باتیں سنائی دی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر یونس بن مرقس نے رومی زبان میں باروب لہجے کے ساتھ ان رومی فوجیوں کو کہا، آگے چلو۔ رومی پہرے دار سمجھے کہ یہ حکم ان کے کسی افسر نے دیا ہے۔ وہ دروازے پر اپنی اپنی جگہ چھوڑ کر آگے بڑھتے گئے۔ اتنے میں مجاہد تیار ہو چکے تھے۔ انہوں نے پہرہ داروں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا اور آنن فانن ان کا قصہ تمام کر دیا۔ راہ میں آنے والے ہر رومی پہرے دار سے یہی سلوک کیا گیا اور آخر کار بہت سی زنجیروں اور بھاری بھرکم تالوں سے بند دروازہ کھول دیا گیا۔
خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا دستہ اس کے لیے پہلے سے تیار کھڑا تھا۔ وہ قلعے میں داخل ہو گیا اور رومی فوج کے دستوں کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بہادری کے بے مثال جوہر دکھاتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ رومی دستے بھی اسلامی سپاہیوں کے آگے ڈٹ گئے، مگر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا دستہ ان پر آہستہ آہستہ غالب آتا جا رہا تھا۔ غروب آفتاب تک مسلمان اس جنگ کو تقریباً جیت چکے تھے۔ مسلمان سپاہی اب آگے بڑھے تو حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ اب ان کے سامنے کوئی رومی سپاہی نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے اسے دشمن کی چال سمجھا اور پھونک پھونک کر قدم بڑھانے لگے۔ جب وہ مرکزی گرجے کے پاس پہنچے تو وہاں سے اس کہانی کے ایک نئے موڑ کا آغاز ہوا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دستے کے ساتھ گرجے کی طرف آ نکلے تو سامنے ایک حیرت انگیز منظر تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت پرامن انداز میں سامنے سے آ رہے تھے۔ ان سب کی تلواریں نیام میں تھی اور رومی سپہ سالار توما اور اس کے خاص آدمی ان کے ساتھ تھے۔ اے پروردگار، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے خیالات اس وقت یقیناً یہی ہوں گے۔ دونوں نامور سپہ سالار خاصی دیر تک ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھتے رہے۔ آخر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سکوت توڑا اور بولے، ابو سلیمان، خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے کہ کیا تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے کہ اس کی ذات نے یہ شہر ہمیں بغیر لڑے عنایت کر دیا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ صلح کی بات کرتے ہیں۔ ابو عبیدہ، کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ میں نے لڑ کر یہ شہر حاصل کیا ہے؟ اللہ کی قسم، میں خود شہر میں داخل ہوا ہوں، میں نے تلوار چلائی ہے اور میرے ساتھیوں پر تلوار چلی ہے، وہ شہید ہوئے ہیں۔ میں رومیوں کو یہ حق نہیں دے سکتا کہ وہ خیر و عافیت سے شہر سے چلے جائیں۔ ان کا خزانہ اور مال ہمارا مال غنیمت ہے۔ میں نہیں سمجھ سکا کہ یہ صلح کس نے اور کیوں کی ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، ابو سلیمان، میں اور میرے دستے پرامن طریقے سے قلعے میں داخل ہوئے ہیں۔ اگر آپ میرے فیصلے کو رد کرنا چاہیں تو کر دیں، لیکن میں دشمن سے معافی کا وعدہ کر چکا ہوں۔ اگر یہ وعدہ پورا نہ ہوا تو رومی کہیں گے کہ مسلمان اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کرتے، اس کی ضد اسلام ہی پر پڑے گی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ننگی تلوار سے ابھی بھی خون ٹپک رہا تھا۔ ان کے ساتھیوں کا بھی یہی حال تھا، ان میں کئی زخمی بھی تھے۔ انہوں نے پورا دن لڑ کر فتح حاصل کی تھی، مگر یہ صلح کیوں اور کیسے، اس بات کا کچھ بھی علم نہیں تھا۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی ساری سازش سمجھ گئے۔ وہ یہ کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے حملے کی خبر رومیوں کو بر وقت ہو گئی، اور وہ یہ جان گئے کہ ان کی مدہوش اور شراب کے نشے میں دت فوج مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ اسی لیے انہوں نے فوراً لشکر کے دوسرے سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کر لی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے شب خون سے نا واقف تھے اور قلعے کے طویل محاصرے سے پریشان بھی تھے، اس لیے انہوں نے صلح کے معاہدے پر دستخط کر دیے اور رومیوں کو امان دے دی۔ یہ احساس ہوتے ہی چند مجاہد توما اور اس کے ساتھیوں کو قتل کرنے کے لیے لپکے، مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہوتے، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ لپک کر ان کے بیچ میں آگے اور فرمایا، خبردار، میں ان کی جان بخشی کا عہد کر چکا ہوں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جاں باز ساتھی غصے سے بھپر رہے تھے۔ وہ کسی طور رومیوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے اس قلعے کو نہایت خطرناک مراحل سے گزر کر حاصل کیا تھا،
اب وہ اپنی کامیابی کو یوں سازش کی نظر ہوتا دیکھ کر صبر نہیں کر پا رہے تھے۔ اب ایک طرف عہد کی پاسداری کا معاملہ تھا اور دوسری طرف مجاہدوں کی قربانیاں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ لشکر کے سالار اعلیٰ نہیں تھے، ان کی عہد کی پابندی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ضروری بھی نہیں تھی، مگر وہ مسلمان تو تھے اور وہ بھی نہایت ممتاز۔ آخر جوش ہار گیا، غصے کو ناکامی ہوئی، عہد کی پاسداری ہوئی اور شیطان کو شکست۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بطور سالار اعلیٰ تاریخی فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ تھا کہ عہد کی پاسداری کا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسلامی تاریخ پر عہد شکنی کا داغ لگے۔ پھر جب رومیہ اپنا مال و دولت، اپنی جانیں سب کچھ بچا کے لے جا رہے تھے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی دل پر پتھر رکھ کر انہیں جاتا دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہی رومی اسی اسلحے اور اسی مال کے ساتھ کسی دوسری جگہ ان کے ساتھ جنگ لڑیں گے، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ انہوں نے اسلام کے سچے اور با اصول مجاہدین ہونے کا انمینٹ ثبوت دے دیا ہے، عہد کی پاسداری کی اسلامی روایات کو برقرار رکھا ہے، اور یہ ان کی نہایت عظیم کامیابی تھی، کبھی نہ بھولنے والی کامیابی۔ دوستو، ایران کے خلاف یہ ایک نیا قصہ ہے۔ ایران کے خلاف اسلام کی یلغار ایک اہم ترین محاذ تھا۔ یہ جنگ بنیادی طور پر مثنیٰ بن حارثہ نے ظلم کے خلاف شروع کی تھی، لیکن بعد ازاں بحرین سے نکلنے کے بعد عراق کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے دربار خلافت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں ایک لشکر حضرت مثنیٰ کی اعانت کے لیے بھیجا، جن میں عاصم بن عمر تمیمی، قعقاع بن عمر، عمرو بن مادی کرب جیسے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شامل تھے، جو کہ ایرانیوں پر کاری ضرب لگانے کے بعد شام کے محاذ پر بلا لیا گیا۔ جاتے وقت حضرت خالد بن ولید کے ساتھ 9000 کی فوج تھی، جس نے ایران سے شام کی جانب کوچ کیا تھا۔ مجاہدین اسلام کا قافلہ ایک بار پھر 9000 کی فوج پر مشتمل تھا، اور ان کی قیادت مثنیٰ بن حارثہ جیسے رجل عظیم کے ہاتھ میں تھی۔ مثنیٰ بن حارثہ نے مدینہ کی راہ اختیار کی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ آپ نے 27 ماہ پر مشتمل دور خلافت کے بعد بستر علالت پر موجود تھے، ان سے ملاقات کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بعد حضرت عمر کو اپنا جانشین مقرر کر چکے تھے، اور ان کو یہ ہدایت کی گئی کہ اگر آج رات حضرت ابوبکر وفات پا جائیں تو کل تک مثنیٰ کو رضاکاروں سمیت ہر حال میں رخصت کر دیا جائے۔ حضرت عمر اور مثنیٰ کی باتیں سننے کے بعد مدینہ سے حضرت ابو عبیدہ کی قیادت میں ایک لشکر نکلا، اور خفان پہنچنے تک اس لشکر کی تعداد 10,000 تک پہنچ چکی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب ایران اپنے اندرونی سیاسی خلفشار کے بعد رستم کے زیار قیادت دوبارہ سے منظم و متحد ہو رہا تھا۔ رستم نے 2 لشکر جابان اور نرسی کی قیادت میں بالترتیب نمارک اور کسکر کی جانب بھیجے۔ اسے امید تھی کہ یہ 2 لشکر سامنے اور عقب سے مسلمانوں کو پیسنے کے بعد عراق کی سرحد سے بحر دھکیل دے گا، لیکن جب اسے یہ اطلاع ملی کہ جابان کی قیادت میں جانے والا لشکر نمارک میں مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھا چکا ہے، تو اس نے جالنوس کی قیادت میں 10,000 کا ایک لشکر نرسی کی اعانت کے لیے کسکر کی جانب روانہ کیا۔ لیکن یہ لشکر ابھی کسکر سے کئی کوس دور تھا جب جالنوس کو نرسی کی شکست کی خبر مل چکی تھی۔
ان پے در پے شکستوں کے بعد بہمن کی قیادت میں 30,000 کا ایک لشکر بابل کے قریب دریائے فرات کے کنارے مسلمانوں کے سامنے ڈیرے ڈالے ہوئے تھا۔ اس لشکر میں 30,000 انسانوں کے ساتھ ساتھ 300 ہاتھی بھی شامل تھے۔ یہاں مسلمانوں کو دریا پار کر کے ایرانیوں سے لڑنا تھا، لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کا لشکر ابھی دریا پار بھی نہیں کر پایا تھا کہ ایرانیوں نے ہاتھیوں سمیت پوری قوت کے ساتھ حملہ کر دیا، اور اس جنگ میں مسلمانوں کا نقصان بقیہ تمام جنگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ تھا، اور تقریباً 4,000 مسلمانوں نے، جن میں امیر عساکر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ مثنہ بن حارثہ کو بھی اس جنگ میں زخم آیا جو بعد ازاں ان کی موت کا باعث بنا۔ اس جنگ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا۔ یہ ایک فیصلہ کن جنگ تھی جس میں ایران کے مستقبل کا فیصلہ ہونا تھا۔ اس لحاظ سے دربار خلافت میں اس کی اہمیت بہت بڑھ گئی تھی۔ اس جنگ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے از خود لشکر کی کمان اپنے ہاتھ میں لینا چاہی تھی، لیکن بعض حالات نے انہیں اجازت نہ دی، اور اسی وجہ سے حضرت سعد بن ابی وقاص کو لشکر کا امیر مقرر کیا گیا۔ اس سب کے باوجود جنگ کی تمام منازل حضرت عمر نے طے کی، اور ابھی یہ معاملہ زیر بحث ہی تھا کہ جنگ کس مقام پر لڑی جائے کہ مدینہ سے حضرت عمر کا ایلچی ایران پہنچا، اور ان کی جانب سے یہ حکم سنایا گیا کہ ایران کے خلاف فیصلہ کن جنگ قادسیہ کے میدان میں لڑی جائے گی۔ جنگ قادسیہ اسلام کی تاریخ میں ایک اہم ترین معرکہ ہے۔ عرب و عجم کے درمیان ہوئے اس معرکے نے آنے والی ساری تاریخ ہی بدل ڈالی۔ جب ہم اس کی اہمیت پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اسی بات سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسلام اور آگ کے پجاریوں نے اپنے وہ انسان میدان میں اتارے جو بہترین خصوصیات کے حامل تھے۔ مدینہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر آنے والے لشکر کی کمان حضرت سعد بن ابی وقاص کے ہاتھ میں تھی۔ راستے کے تمام عرب قبائل کو یہ حکم جاری کر دیا گیا تھا کہ وہ بلا تاخیر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دینے کے لیے لشکر کے ساتھ شامل ہو جائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ 30,000 کا لشکر لے کر قادسیہ پہنچے تھے۔ ان 30,000 میں 70 وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کے معرکے میں باطل کے خلاف جنگ لڑی۔ ان کے علاوہ 300 صحابہ کرام ایسے تھے جنہیں فتح مکہ میں حصہ لینے کی سعادت نصیب ہوئی تھی۔ اس لشکر سے امیر المؤمنین کی دلچسپی کا یہ عالم تھا کہ آئے دن ایلچی میدان جنگ کے حالات دربار خلافت تک پہنچاتے تھے۔ لشکر کی پیش قدمی، سامان رست کی فراہمی، دستوں کی ترتیب اور میدان جنگ میں سالاروں اور نقیبوں کے احکامات سیدھے دربار خلافت سے موصول ہوتے تھے، اور سب ایسا محسوس کرتے تھے کہ امیر المومنین خود ان کے ساتھ ہیں۔ ایران کی جانب سے کسرا یزدگرد نے اپنے لشکر کی کمان، جو بعض روایات کے مطابق 1,20,000 اور بعض کے مطابق 1,80,000 تھا، رستم کے ہاتھ میں دی تھی۔ رستم حتی الامکان جنگ کو ٹالنا چاہتا تھا۔ روایات کے مطابق اس کو ستاروں کا علم حاصل تھا، اور اس کے مطابق فی الحال حالات ایران کے حق میں نہیں تھے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کوئی ایسا خواب دیکھا تھا جس کی وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ جنگ نہ ہو۔ لشکر اسلام نے قادسیہ کے میدان میں ڈیرے ڈال لیے تھے، اور رستم کا کہنا تھا کہ جب کچھ ماہ تک رسد نہ ملے تو بھوک سے بے حال ہو کر مسلمان واپس چلے جائیں گے۔ لیکن یہاں حضرت سعد بن ابی وقاص نے دوسرا طریقہ اختیار کیا۔
اسلامی فوج کے دستے جاتے اور ایران کے زرخیز علاقوں سے رسد کا سامان چھین لاتے۔ رفتہ رفتی حالت یہ تھی کہ بات چھاپوں سے نکل کر جھڑپوں میں تبدیل ہو گئی۔ سرحدی علاقوں کے محافظوں نے دربار کسریٰ میں فریادیں بھیجنا شروع کر دی اور مجبور ہو کر رستم نے حملے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ جنگ سے پہلے ہی کی بات ہے کہ اسلامی قوانین کے مطابق لشکر اسلام سے 14 اراکین کا ایک وفد ایران کے حکمران کے سامنے پیش ہوا۔ ان 14 افراد میں 7 ایسے تھے کہ جن کو عرب میں جسمانی وجاہت کا شاہکار خیال کیا جاتا تھا۔ توانائی سے بھرپور ان 7 افراد میں عاصم بن سمر، معنا بن حارثہ، عطار بن حاجب، شعث بن قیس، حارث بن حسان، مغیرہ بن شعبہ اور عمرو بن مادی کرب شامل تھے۔ ان کے علاوہ وہ تھے جنہیں دانائی اور سیاسی بصیرت کے حوالے سے غیر معمولی شہرت حاصل تھی۔ ان میں نعمان بن مقن، فرات بن حیان العجلی، یسر بن ابی رحم، حنزلہ بن ربیع، عدی بن سہیل اور مغیرہ بن زرارہ شامل ہیں۔ ایران کے حکمران نے ان کی تینوں پیشکش یعنی اسلام قبول کر لو، ہمارے بھائی ہو، ہم یہیں سے واپس چلے جائیں گے، ہمارے ذمہ بننا قبول کرو اور جزیہ دے دو، تب دوسری صورت میں ہمارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔ قبول کرنے سے سب کچھ انکار کر دیا اور اس وفد کو ایران کی مٹی تحفے میں دے کر رخصت کر دیا۔ جیسے کہ اسلامی لشکر کی تعداد کا ذکر اوپر آیا ہے، اب ہم ایرانی لشکر کے بارے میں بات کریں گے۔ اس ایرانی لشکر کے قلعے میں 60,000 سپاہ تھے جن کی کمان براہ راست رستم کے ہاتھ میں تھی۔ ان کے آگے ایک ہاتھی موجود تھی۔ میسرہ میں 30,000 جنگجو اور 75 ہاتھی تھے۔ اس کی کمان مہران بن بہرام رازی کے ہاتھ میں تھی۔ میمنہ کی کمان ہرمزان کے پاس تھی اور اس میں بھی میسرہ ہی کے بقدر فوج موجود تھی۔ مقدمۃ الجیش یعنی آگے سامنے میں 40,000 سپاہی اور 20 ہاتھی موجود تھے اور ان کی قیادت جلنوس کر رہا تھا۔ روایات کے مطابق اس لشکر کی کل تعداد 1,20,000 سے لے کر 1,80,000 تک تھی۔ لشکر میں سامان رسد اور خزانے سے لدے اونٹ اور خچر بھی موجود تھے جو لشکر کے پیچھے آ رہے تھے۔ یہ لشکر ساباد سے نکلا، بابل سے کچھ دور دریائے عبور کیا اور نہر عتیق کے کنارے قادسیہ کے میدان میں خامہ زن ہوا۔ اسلامی لشکر کے عقب میں شاہ پور کی خندق تھی جس کا ایک سرا مغرب کی جانب دریائے فرات سے جا کر مل جاتا تھا۔ خندق کے پیچھے وہ پہاڑیاں اور صحرا تھے جو جنوب کی سمت عرب کی وسعتوں میں گم ہو جاتے تھے۔ دائیں ہاتھ پر جھیلیں اور دلدلیں پھیلی ہوئی تھی اور سامنے نہر عتیق تھی جس کی دوسری جانب ایرانی لشکر ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ مسلمانوں کی خواہش تھی کہ پہل ایران کی جانب سے ہو، جبکہ رستم سرے سے جنگ ہی ٹالنا چاہتا تھا۔ اس نے حضرت سعد کے بعد اپنا ایلچی بھیجا اور کہا کہ وہ مساحلت کی باتیں کرنا چاہتا ہے، مسلمان اپنا کوئی نمائندہ بھیجیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ربیع بن عامر کو ایرانی لشکر کی جانب بھیجا، لیکن وہ جس وقار اور رعب کے ساتھ وہاں پہنچے اور جس انداز سے انہوں نے رستم کے ساتھ گفتگو کی وہ دیدنی تھی۔ آخر رستم کی برداشت جواب دے گی اور اس نے کہا کہ میں تمہاری شرائط کے بارے میں ارکان سلطنت سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے جواب میں حضرت ربیع نے یہ کہا کہ تم مشورہ کر سکتے ہو لیکن یہ شرائط تبدیل نہیں ہوں گی۔ رستم کی درخواست پر ایک بار پھر حضرت سعد نے حضرت ربیع کی بجائے حضرت حذیفہ بن محسن کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا، لیکن ان کا انداز بھی ربیع سے الگ نہ تھا۔ اس کے بعد ایک بار پھر رستم کی جانب سے پیغام موصول ہونے پر مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا گیا، لیکن اب بھی حال مختلف نہ تھا۔ یہ تینوں افراد ایک فاتح کی شان سے ایرانی لشکر میں داخل ہوتے تھے اور اسی طرح وہاں سے واپس آتے تھے۔ رستم کے برداشت جواب دے چکی تھی اور وہ اپنے لشکر کے سرداروں سے یہ سوال پوچھ رہا تھا کہ کاش تم میں کوئی اس سوال کا جواب دے دے کہ یہ لوگ زندگی سے زیادہ موت سے محبت کیوں کرتے ہیں۔
جنگ اب ناگریز ہو چکی تھی، مدائن سے رستم پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، وہ بنا کسی تاخیر کے اب حملہ کر دے۔ دوسری طرف رستم کو حملے کی ترغیب دینے کے لیے اسلامی لشکر نے وہی پرانا حربہ استعمال کیا اور قریبی علاقوں میں چھاپے مارنے اور رسد کا سامان چھیننا شروع کر دیا۔ رستم کی جانب سے پیغام موصول ہوا کہ تم نہر پار کر کے آؤ گے یا ہم وہاں آئیں۔ مسلمانوں کا جواب یہ تھا کہ ہم نہر عبور کرنے کو تیار نہیں، اور رہی بات نہر کے پل کی تو جس چیز پر ہم نے زبردستی قبضہ کیا وہ ہم واپس نہیں کریں گے۔ رستم نے ہزاروں آدمیوں کو نہر پاٹنے کا حکم دیا اور راتوں رات لشکر کے لیے ایک کھلا راستہ تیار کر دیا گیا۔ قادسیہ کی جنگ کے وقت حضرت سعد بن ابی وقاص عرق النساء کے مرض میں گرفتار تھے۔ اسلام کا یہ رجل عظیم، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کفر کے خلاف جنگ میں پہلا تیر انہی کے کمان سے نکلا تھا، وہ چلنے پھرنے یا گھوڑے پر سواری کے قابل نہ تھے اور اسلامی لشکر کے پاس ایک پرانے محل کی چھت سے جنگ کا نقشہ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے خالد بن ارطفہ کو اپنا نائب مقرر کیا اور راستے میں پیغام رساں اور نقیب کھڑے کر دیے۔ مسلمانوں نے نماز ظہر ادا کی، پھر امیر عساکر کے حکم کے مطابق صفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، شعلہ بیاں شاعروں نے شعر پڑھے، خطیبوں نے تقریریں کر کے لشکر اسلام میں جوش پیدا کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے 3 تکبیریں پڑھی، مسلمانوں نے اپنی اگلی اور پچھلی صفیں درست کی اور حضرت سعد نے 4تھی تکبیر کی۔ فوجیں ایک دوسرے کے مقابل آگے بڑھیں اور جنگ شروع ہو گئی، اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس جنگ عظیم میں فتح دی۔ تو دوستو یہ تھے دو جنگیں جن کے بارے میں عمدہ اور مستند معلومات آپ کو فراہم کی ہے۔ دوستو آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کیسا ایمان، وہ کسی سے ڈرتے جھکتے نہیں تھے، بس وہ اسلام پر مر مٹنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اسلام بچ جائے اور ہماری جان چلی بھی جائے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ دوستو آج اگر ہم چاہیں، یعنی اگر ہم جنت کا راستہ اختیار کرنا چاہیں تو ہمیں صحابہ کو آئیڈیل بنانا ہوگا۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو نکال دیا جائے، صحابہ کو نکال دیا جائے تو اسلام کا نقشہ ہی ختم ہو جائے۔ اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو صحابہ کی زندگیوں کو سمجھنا پڑے گا، اور صحابہ کی زندگیاں پڑھنے سے پتہ چلے گا۔ کتابوں کا مطالعہ کریں، اگر نہیں کر سکتے تو آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں، روزانہ کی بنیاد پر اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات مستند کتب سے اور مستند ذرائع سے لے کر اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔